اچھا سر، آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ریونیو امپیکٹ ہے بڑا جلدی آتا ہے، لیکن بجٹ میں زرعی ریسرچ کے حوالے سے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا. تو زرعی ریسرچ کے بغیر جو زرعی انقلاب ہے وہ کیسے آئے گا؟ اب ملتان کا ایک ادارہ ہے وہ ریسرچ پہ کام کر رہا ہے، زرعی ریسرچ پہ، اس کی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں آئی. تو ایک تو وہ زرعی ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا. دوسرا سر، بجٹ میں جو زیادہ تر جو غریب آدمی کی بات ہوتی ہے، متوسط طبقہ جو کہ بی آئی ایس پی میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹور کے باہر 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، اس کے ریلیف کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور تیسرا سر، جو ملخم صاحب نے ایک بات کی تھی، جو انہوں نے گارڈ کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں میڈیا انڈسٹری میں کیمرہ مین رپورٹر تک کی جو تنخواہ ہے وہ اس 32,000 سے بہت کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا ہمارے پاس شکایت پہنچائی جائے، برائے مہربانی. شکایت تو چلیں یہ ہمارے لیے شاید مشکل ہو، لیکن آپ کے پاس اس کا ایک پروسیس تو ہے کہ آپ جو اشتہارات دیتے ہیں اس میں آپ یہ باؤنڈ کر دیں، آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں. جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے وہ 32,000 آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس کے بعد آپ اشتہارات کی ان سے بات کریں. ٹھیک بھائی، جہاں تک آپ نے ایگریکلچر ریسرچ کی بات کی ہے، یہ مین بجٹ میں اس بجٹ کا حصہ ہے جو کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی منسٹری میں ایلوکیٹ ہوتا ہے. وہ سب ایلوکیشن ان کی ہیں. مین بجٹ میں جو آپ کے پاس پیش ہوتا ہے وہ مینلی فائنانس ڈویژن کا یا ایک ون لائنر یا اس طرح کا تو پنک بک میں موجود ہے. وہ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. میں بالکل چیک کر لوں گا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا رکھا ہے یا کیسے رکھا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی اگر ہم ریسرچ ہو بھی جائے جو کہ نہیں ہو رہی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کئی سالوں سے نہیں ہو رہی، اور ان کو ڈیولپ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا سال 2 سال لگیں گے، تو اسی لیے جو امپورٹڈ سیڈ کے اوپر تمام ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کی گئی کہ ابھی آپ چاہے امپورٹ کر کے اپنی کریں، اس کے بعد اللہ کرے کہ تو بیلٹ آپ کا پوائنٹ ہے. اور میں سیکرٹری فائنانس صاحب سے کہوں گا وہ مہربانی کر کے چیک بھی کریں. جہاں تک آپ کا جو سکور کارڈ میں نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب کہ پھر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. تو یہ کئی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ ڈیٹا. تو مجھے نہیں یعنی سمجھ آئی کہ کیوں اگر کسی کا سکور کارڈ کم ہے تو اس میں وہ نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا انہوں نے اس سسٹم میں. ہماری یعنی جو ہے انفارمیشن کے مطابق تو آلموسٹ 95% پیپل ہو آر ڈیزرونگ اسکور کارڈ کے والے دے آر رجسٹرڈ، وہ آؤٹ آف سسٹم میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں اس میں کچھ ٹرانسپیرنسی کے ایشو تھے، پھر اس کے ایک آڈٹ ہوا، پچھلے ہمارے ٹرینور میں دوسرا آڈٹ ہوا. تو اب کافی حد تک یہ سسٹم جو ہے ایک سالڈ متوسط تک دیکھیں. اب ایک یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ابھی جب 2 راؤنڈز میں ود ان لاسٹ منتھ جو ایک دفعہ 30 اور 5 پہ 35 میں ڈیزل 20 میں پیٹرول، تو میں نے باقاعدہ 2 چیف منسٹر نے تو ایکشن لیا، 2 نے ابھی نہیں لیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرانسپورٹرز کو آپ والی بات کہ جب 5 پہ بڑھ دے تو وہ قیمتیں فوری بڑھا دے کرائے کی ہر چیز کی، اور یہ اب اتنی بڑی ریلیف ہے تو اس کو کریں. میں نے دیکھا میڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے 40 ٹرانسپورٹر کو مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ لکھا اور ان کو کہا. تو اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا اس کو ہے جی جی سر نہیں جو لوگ نہیں ڈائریکٹ ریلیف تو جا رہا ہے. جس نے ڈیزل استعمال کرنا ہے یا پیٹرول اس کو تو مل ہی رہا ہے نا. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ، جو کہ اس کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی تھی وہ ریورس ہونی چاہیے. ہاں وہ ہے وہ ایشو. میں کنسرن مائی سیلف کہ وہ مناسب نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ بھی ریمائنڈ کراؤں گا، جیسے میں نے آلریڈی بات کی ان سے، ان کو کہا بھی ان کو یار منیمم ویج کا دیکھیں. ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے کمپلینٹ بھی نہیں کرنی، لیکن آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہے اور جو سٹاف ہے وہ انڈر پیڈ ہے، تو کوئی کہے گا تو کریں گے نا یار. آپ ہیں سر ادھر سر میں
فائنانس سیکرٹری صاحب آپ انٹیریئر سیکرٹری سے بات کریں اور کہیں کہ GNN کے صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے کیمرہ مین کو اور ان کے اسٹاف کو یار ایک منٹ بھائی. چلے جی میں امینڈ کر دیتا ہوں جی. میں امینڈ کر دیتا ہوں کہ جی ان کو سب نے سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پہلے راؤنڈ میں اپیل کر رہا ہوں تمام چینلز کو کہ مہربانی کریں اور یہ منیمم ویج کو آپ انفورس کریں. یو آر سپوز ٹو بی دی میڈیا لیڈرس آف دی کنٹری. اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی کیسے کریں؟ خود کریں اور پھر ترغیب دیں. آپ فری لوگوں کو کوچ کریں کہ بھئی یہ کریں, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی ڈالیں گے, ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, ہم اس کو کرتے جی. سر ڈار صاحب ادھر وہ ڈار صاحب یہ مجھے صرف ایک سیکنڈ, یہ مجھے سیکرٹری فائنانس ابھی دے رہے ہیں نمبر کے فوڈ سیکورٹی والوں نے ایگریکلچر انہوں نے 56% انہوں نے 56 پہ انکریز رکھی ہے جی بجٹ میں. آپ نے کہا ریسرچ میں ٹھیک ہے, بس کافی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی سلام اللہ صاحب. سر ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری سے چھوٹا سا ایک میں انفارمیشن دے دوں طارق پاشا صاحب کو بھی اور چیئرمین FBR کو, کہ پچھلے 4-5 سال میں جو چینلز آئے ہیں نا, آپ کے 50% چینل جو ہیں کیش تنخواہیں دیتے ہیں, ملینز میں بھی کیش دے رہے ہیں. ٹیکس چوری ہو رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان سب کو پتہ ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جو ورکرز ہیں ان کو تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہ چینل سے دے دو سر کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہے. چینل سے نہ دے دو بعد سر ان کو پتہ ہے. نیگیٹو لسٹ دے دو نا. میں بتا دوں گا, میں نہیں ڈرتا. باقی سارے آپ میں لائیو کہہ رہا ہوں, آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری سر آپ نے الیکشن کے پیسے تو رکھے ہیں اور یو آر آلویز ان دی ہائی لیول پولیٹیکل کنسلٹیشن آپ موجود ہوتے ہیں. PDM کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ شاید 1 سال الیکشن ڈیلے ہو جائیں, تو اس میں ایک تو کمنٹس کر دیں. دوسرا یہ جو کوٹ کر دیں گے سنال صاحب کس نے کوٹ کیا؟ مولانا رحمان صاحب نے بھی کہا ہے, کچھ اور لوگوں نے کہا. سر ایک اور بھی آپ یہ جو پروجیکشن ہے بجٹ کی, اس میں ایکسچینج ریٹ کون سا آپ نے کوٹ کیا ہے؟ 290. سر دوسرا کوئی ریڈیو پاکستان کے 4000 پینشنر ہیں جن کی عمر 70. کیوں پینشن نو پایا دے چیز اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. سر دیکھیے آپ ایک غلطی کام کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سلام اللہ صاحب, آپ پہ اپنے اگر ڈسپلن نہیں رکھنا, یہ کبھی بھی پینشنرز اس کے جو یہ آپ کی آٹونومس باڈیز ہیں, دے آر نیور پارٹ آف دی اسٹیٹ پینشنز. آپ نے پچھلے چند سال پہلے پریشر میں آگے پڑھ رہی ہیں خوش کرنے کے لیے پینشن میں ڈال دیا. بھئی خدا کا خوف کرو, جنریٹ یور ریونیو, یور ریڈیو پورا سیٹ اپ. نہیں, اسٹیٹ آرگن ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو نو. اسٹیٹ آرگن تو PI بھی ہے, اسٹیٹ آرگن تو اسٹیل بھی ہے, تو اس کو بھی جو ہے پھر بجٹ اسی میں دے دیں آپ. تو اصول کی بات ہے جی. بہرحال ہم نے نہیں یار اس طرح نہیں ہے. میں فائنڈ اپ دی میری بات سنیں. ہم نے سیلریز ایز اے اسپیشل کیس دی ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دیئر سیلریز آن دیئر اون. ابھی سیلریز دی ہے اور ان کو ہم نے پشاور جو وزٹ ہوا ہے تو ہم سمپیتھیٹیکلی دیکھ رہے ہیں. لیکن یار اس طرح آپ اگر ہر چیز ڈال دیں گے اسٹیٹ پہ تو کیسے چلے گا؟ اور ان کو اپنے آپ کو ریونیو امپروو کرنا چاہیے, ایکسپینڈیچر مینیج کرنا چاہیے. کمرشل آرگنائزیشن ہے یہ, کر دیا جی. اسی سے اپروول ہو گئی. وہ ظاہر ہے کہ اس میں کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹیفیکیشن. جی وہ جو کیا سر الیکشن کا کیا ڈیسیجن ہے سر عام انتخابات کا؟ یار ایک منٹ یار بھائی, وہ سوال کا جواب دینا دو. چلو جی نیشنل بینک کو بتا دیں. نیشنل بینک کو ان کی جی سلام صاحب ہیں جی. یار ایک سیکنڈ, میں 10 اگر سارے بولیں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا. نہیں ایک سیکنڈ. یہ سناولہ صاحب کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی میاں شہباز شریف صاحب نے. اگر ہمارے الائز نے دی ہے ان کا حق ہے. ہر پارٹی اپنا ویوز کر رہی ہے. ہماری سنسیئرٹی اور پرپز یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ایگری کیا تھا اس پچھلے یعنی جو چند مہینوں کے دوران کیلکولیٹ کر کے, نیگوشیٹ کر کے, ورک آؤٹ کر کے ECP کے ساتھ وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز فار جنرل الیکشن رکھ دیا گیا. نمبر 1. سو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہے, آپ نے
ایک ان کے ہیڈ کا ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا, ایک آپ نے لیا, ان کا رائٹ ہے, ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی, آپ کے آئین میں ہے. تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاس تو اس میں پھر ہے آپ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ایوری بڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروو کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے. ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یا الیکشن کمیشن پہ, لیکن ہم نے ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں, تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک دو پارٹیز کے اگر ہیڈز نے یہ کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف. نہیں جی نہیں جی شاہ صاحب. Dar Sahab, you spoke last night on a television